میری 14 سالہ حسین سالی کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر رہنے آئی۔ میں جسے بچی سمجھ رہا تھا وہ تو پوری آگ نکلی۔ میری بیوی ہسپتال میں اپنی ماں کے ساتھ داخل تھی، اسی لیے میری ساس رات کو میری سالی کو میرے پاس چھوڑ گئی۔ میں نے اسے بچی سمجھ کر اپنے ساتھ سلا لیا کہ کہیں وہ نئے گھر میں ڈر نہ جائے، لیکن اس نے تو آدھی رات کو میرے ساتھ ہی بیڈ پر رات کے 12 بجے کے قریب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں جان گیا کہ میری سالی ندا ہی ہوگی، کیونکہ وہ اس وقت پورے گھر میں اکیلی تھی اور وہ پہلی دفعہ ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی تھی، تو شاید اسے رات کے اس پہر ڈر لگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ نیم برہنہ سی نائٹی پہنے دروازے پر کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ ارشد بھائی، مجھے آپ کے گھر میں بہت خوف محسوس ہو رہا ہے، کیا میں رات آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں گزار سکتی ہوں؟ میری نظر میں تو ندا ایک 14 سال کی بچی تھی، لیکن میں پہلی بار اسے یوں دیکھ رہا تھا تو وہ کسی گلاب کی کلی کی طرح تر و تازہ تھی۔ 14 سال کی عمر میں ہی اس کا بدن بھرپور جوان ہو گیا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی ہونے کے باوجود بھی نیم برہنہ نائٹی میں اس کے جسم کا ہر حصہ واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ میری بیوی کی چھوٹی بہن تھی، یہی سوچ کر میں نے اس کے وجود سے نظر چرائی اور اسے سونے کے لیے صوفے پر تکیہ رکھ کر دے دیا اور خود بیڈ پر لیٹ کر موبائل چلانے لگا۔ میری شادی کو 5 سال ہونے والے تھے اور میری شادی کے وقت ندا ایک 9 سال کی بچی تھی۔ میرا اپنے سسرال بہت ہی کم جانا ہوتا تھا، اسی لیے میں ندا کو ابھی تک بچی ہی سمجھ رہا تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ وہ تو پوری قیامت بن چکی ہے۔ میں موبائل میں مگن تھا اور ندا صوفے پر بے چین لیٹی تھی۔ رات کے اس پہر موبائل پر بھی ایک سے بڑھ کر ایک سامان سامنے آ رہا تھا، جس کی وجہ سے میرے سوئے ہوئے جذبات جاگ رہے تھے۔ میں نے رات کو آواز دے کر پوچھا کہ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ندا کہنے لگی کہ ارشد بھائی، یہ صوفہ بہت چھوٹا ہے اور میرے پاؤں صوفے سے باہر جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں صحیح طرح سے لیٹ نہیں پا رہی۔ ندا کی بات سن کر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ندا، تم بیڈ پر آ جاؤ، میں صوفے پر بیٹھ جاؤں گا۔ ندا جیسے ہی بیڈ پر آئی تو میں اپنا تکیہ لے کر اٹھنے لگا، لیکن ندا نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور کہنے لگی کہ ارشد بھائی، آپ کیا ساری رات بیٹھے ہی رہیں گے؟ میرے ساتھ یہیں بیڈ پر سو جائیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے لیے ندا کے جسم سے نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے ندا کی بات مان کر دوسری طرف کروٹ بدل لی اور موبائل چلانے لگا۔ مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی میری آنکھ کھلی اور میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جسے میں ایک کم عمر بچی سمجھ رہا ہوں وہ تو پوری شراب ہے۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ میرے دل میں جذبات کا طوفان ٹھاٹھیں مارنے لگا تھا، لیکن میں بہت مشکل سے خود پر قابو پا رہا تھا۔ لیکن پھر ندا نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ میری اور صبا کی شادی کو 5 سال گزر چکے تھے اور ان 5 سالوں میں ایسا کوئی دن نہیں تھا جب صبا نے میری خدمت میں کوئی کسر چھوڑی ہو۔ میری اور صبا کی پہلی ملاقات کالج میں ہوئی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پہلی ہی نظر میں پسند آ گئے تھے۔ ہم دونوں کے پیار محبت کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے شادی تک پہنچ گیا تھا۔ جب میں نے اپنے گھر والوں کو صبا کے متعلق بتایا تو میری ماں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ خاندان سے باہر وہ کسی صورت میری شادی نہیں کریں گی، لیکن میں صبا کی محبت میں اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ واپسی کا کوئی راستہ ممکن نہیں تھا۔ اس کے بغیر تو ایک پل بھی گزارا کرنا مشکل تھا۔ ہم دونوں اپنی ہی محبت میں ساری حدود پار کرتے ہوئے تمام رشتے قائم کر چکے تھے۔ کالج میں جانے کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر واپس باہر نکل جاتے اور کالج کے پیچھے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے۔ میں نے اپنی ماں کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کسی بھی صورت میں اس شادی کے لیے راضی نہ ہوئے اور میں نے صبا کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی۔ جب میرے ماں باپ کو اس بارے میں علم ہوا تو انہوں نے مجھے گھر سے ہی نکال دیا، کیونکہ میں کوئی نوکری نہیں کرتا تھا اور نہ ہی میری کوئی کمائی تھی۔ اور جب صبا کے گھر والوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی ہماری شادی کے خلاف ہو گئے، اور وجہ یہی تھی کہ میں کچھ بھی نہیں کماتا تھا۔ بہت مشکل سے میں نے صبا کے گھر والوں کو راضی کر کے رخصتی تو لے لی تھی، لیکن صبا کے گھر والوں نے ہم سے ملنا جلنا ختم کر دیا تھا۔ کافی عرصے تک میں اور صبا فاقوں والی زندگی گزارتے رہے، لیکن جیسے ہی میری نوکری لگی اور میرے حالات کچھ بہتر ہوئے تو صبا نے اپنے گھر والوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا، لیکن اب وہ لوگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ جب مشکل حالات تھے تو انہوں نے مجھے نہیں اپنایا تھا اور اسی لیے میں صبا کے گھر نہ جانے کے برابر جاتا تھا، سال میں 1 یا 2 دفعہ۔ اسی لیے میں نے صبا کی چھوٹی بہن ندا کو کبھی صحیح سے دیکھا بھی نہیں تھا، نہ ہی میں اس بات سے واقف تھا کہ وہ اب 14 برس کی ایک خوبصورت لڑکی بن چکی ہے۔ خدا نے ہمیں اولاد کی نعمت سے کئی سالوں تک محروم رکھا تھا اور بہت زیادہ علاج کرانے کے بعد اب صبا ہمارے بچے کو جنم دینے جا رہی تھی۔ میرے گھر والے تو تھے نہیں، اسی لیے مجبوراً مجھے صبا کی ماں کو بلوانا پڑا، اور جب ہم صبا کو ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ صبا کو 1-2 دن ہسپتال میں داخل رہنا پڑے گا۔ پریگننسی کے اس عرصے میں
صبا کو بہت سی بیماریاں ہو چکی تھی، اس لیے اس کا کیس کافی مشکل تھا۔ صبا کے والد کہیں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے صبا کی والدہ نے اس کی چھوٹی بہن کو میرے پاس ہمارے گھر میں چھوڑ دیا، کیونکہ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں بہت عرصہ بعد صبا کی بہن ندا کو پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا اور میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ میں تو صبا کی خوبصورتی کا ہی دیوانہ تھا، لیکن اس کی چھوٹی بہن تو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی اور اسے دیکھ کر میں صبا کو بھول گیا تھا۔ ندا نے صبا کی غیر موجودگی میں گھر کے سارے کام کاج بہت اچھے سے کیے اور مجھے بالکل محسوس نہیں ہوا کہ صبا گھر میں نہیں ہے۔ اس نے سارے گھر کو سلیقے سے صاف ستھرا کر کے سونے کی تیاری شروع کی تو میں بھی اپنے کمرے میں چلا آیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں جان گیا کہ ندا آئی ہے، شاید اسے کسی چیز کی ضرورت تھی، لیکن میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ ندا تو کچھ اور ہی ارادہ لے کر آئی ہے۔ پہلے تو وہ صوفے پر آرام سے بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے بہت زیادہ اکیلے پن میں خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ یہ گھر میرے لیے بالکل نیا ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کے کمرے میں ہی رات گزار لوں۔ میں نے ندا سے کہا کہ اچھا کیا جو تم چلی آئی، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، تم یہاں آرام سے سو سکتی ہو۔ لیکن ندا کو یوں نیم برہنہ نائٹی میں دیکھ کر میری نظریں بار بار اس کے جسم کا طواف کر رہی تھی۔ ندا میرے چہرے پر نظریں جمائے بہت ہی توجہ سے مجھ سے بات کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ مجھے بتا رہی تھی کہ جب اس نے مجھے پہلی بار دیکھا تو میں پہلی ہی نظر میں اسے بہت اچھا لگا تھا۔ اس وقت وہ صرف 9 سال کی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے دیکھتے ہی اسے اپنی آپی کی پسند پر رشک آنے لگا اور اسے خوشی ہوئی کہ اس کی آپی کی قسمت اتنی اچھی ہے۔ ندا کہنے لگی کہ اس دن کے بعد سے میں اس کے خیالوں میں بیٹھ گیا تھا اور وہ یہی تصور کرتی ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والا شخص بھی بالکل میرے جیسا ہی ہوگا۔ ندا مجھ سے بات کرتے کرتے اپنی نائٹی کی ڈوری سے بھی کھیلنے لگی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میری بڑی بڑی آنکھیں اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اس نے کئی مرتبہ اپنے ابا سے میرے لیے جھگڑا بھی کیا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کے ابا مجھے معاف کر کے ہمیں اپنا لیں، کیونکہ وہ مجھے دوبارہ دیکھنے کے لیے بہت بے چین تھی۔ مجھ سے باتیں کرتے کرتے وہ صوفے پر لیٹ گئی اور میں بہت مشکل سے اس سے نظریں چرا کر اپنے فون میں دھیان لگانے لگا۔ کمرے کا ماحول اچانک ہی بہت گرم ہو گیا تھا۔ ندا ایک جلتی ہوئی آگ تھی جو مجھے اندر تک بہکا رہی تھی۔ میں تو اسے ایک بچی سمجھ رہا تھا، لیکن اس کی جوانی تو کسی کو بھی دیوانہ کر سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بے چین سی کروٹیں بدلنے لگی۔ میرا دھیان بار بار بھٹک کر ندا کے وجود پر جا رہا تھا اور جب میں نے اسے بے چین دیکھا تو پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ صوفہ بہت زیادہ غیر آرام دہ ہے اور میں اس پر آرام سے سو نہیں سکتی۔ یہ سنتے ہی میں نے اس سے کہا کہ وہ بیڈ پر آ کر سو جائے اور صوفے پر میں سو جاؤں گا۔ وہ جیسے ہی بیڈ کی طرف آئی تو میں اٹھنے لگا۔ ندا نے فوراً ہی میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ارشد بھائی، آپ کو تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے، میں ایک طرف لیٹ جاتی ہوں، دوسری طرف آپ لیٹ جائیں۔ میں ندا کی بے باکی دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، لیکن میں خود بھی آرام کرنا چاہتا تھا۔ سارا دن صبا کے پیچھے میں نے ہسپتال میں کافی بھاگ دوڑ کی تھی، اسی لیے میں بیڈ پر ایک کونے سے ہو کر لیٹ گیا تھا اور اپنا فون چلانے لگا۔ ندا کی موجودگی میں اپنے جذبات پر قابو پانا میرے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا جس سے میں اس وقت گزر رہا تھا۔ فون چلاتے چلاتے ہی مجھے کب نیند آ گئی مجھے پتا ہی نہ چلا اور جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہو، اور جب میں پوری طرح ہوش میں آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ندا میرے بہت قریب لیٹی ہوئی ہے اور اس کی انگلیاں میرے جسم پر حرکت کر رہی ہیں۔ میرے اندر ایک طوفان سا اٹھنے لگا تھا۔ ندا جان بوجھ کر میرے جذبات کو ابھار رہی تھی۔ وہ اپنے دلی جذبات تو باتوں باتوں میں ہی پہلے ہی بیان کر چکی تھی کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، اور اب رات کے اندھیرے میں وہ اس طرح میرے قریب آ کر یہ بات ثابت کر رہی تھی کہ اس کے دل میں میرے لیے بہت کچھ تھا۔ میں ایک مرد تھا اور بہت کوشش کے باوجود بھی میں خود کو ندا سے دور نہ کر سکا اور میں بھی کروٹ بدل کر اس کے قریب ہو گیا۔ ندا تو جیسے اسی بات کے انتظار میں تھی۔ جیسے ہی اسے علم ہوا کہ میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، وہ فوراً ہی اپنے جذبات مجھ پر لٹانے لگی اور میں نے بھی اس کے ہر جذبے کی خوب پذیرائی کی۔ جب ہم دونوں اپنا مقصد حاصل کر چکے تو ندا نے اپنے فون میں میرے ساتھ ہماری کئی تصاویر کھینچی جن میں ہم دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں تھے۔ ہم دونوں ہی بے حجاب تھے۔ میں نے ندا سے کہا کہ اس طرح کی تصاویر فون میں نہ لے، لیکن ندا کہنے لگی کہ جب میں اس کے ساتھ نہیں ہوں گا تو وہ میرے ساتھ ان تصاویر کو دیکھ کر اپنے بیتے ہوئے پلوں کو یاد کرے گی۔ میں اس کی ایک ایک ادا پر فدا ہو گیا تھا۔ وہ پوری طرح اپنی جوانی مجھ پر لٹا چکی تھی۔ اس کا نرم و نازک گلاب جیسا کھلتا بدن مجھے مدہوش کر گیا تھا اور میں یہ تک بھول گیا تھا کہ میری محبوب بیوی اس وقت تکلیف کی حالت میں ہسپتال میں داخل ہے اور وہ کبھی بھی میرے بچے کو جنم دے سکتی ہے۔ ندا کے ساتھ رات گزار کر میں ایسے مسرور تھا جیسے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں سے میری بربادی کا آغاز ہونے والا تھا۔ جیسے ہی میں ہسپتال جانے کے لیے نکلنے لگا، ندا نے مجھے آواز دے کر روکا اور میرے قریب آ کر مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور مجھے چومتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ جاتے جاتے مجھے کچھ پیسے دے جائیں، مجھے بازار جانا ہے۔ ندا کی بات سنتے ہی میں نے بٹوے سے 1000
4,000 के 5 नोट निकाल कर निदा के हवाले किए। मेरे हाथों से नोट लेकर उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट बिखर गई। मैंने बदले में उसके होंठों को बोसा दिया और घर से निकल पड़ा। मैं सारा रास्ता खुशी से सरशार। जब अस्पताल में पहुंचा तो मेरी बीवी सबा की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने बताया कि सबा जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबा की माँ भी बहुत ज्यादा परेशान थी, जबकि अस्पताल जाकर मेरी हालत भी खराब हो गई थी। सारा दिन मैं सबा के साथ रहा, लेकिन सबा की हालत पहले से बेहतर ना हुई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन सबा को और अस्पताल में रखना होगा। ये सुनकर ना जाने क्यों मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ कि सबा जितने दिन अस्पताल में रहती, मुझे निदा के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाता। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी। मैं रात तक अस्पताल में रहा और रात के वक्त मैं सबा की अम्मी से ये कहकर वापस आ गया कि निदा घर पर अकेली होगी, अब मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि अस्पताल में सबा के साथ किसी औरत को ही रुकने की इजाजत थी। इसलिए सबा की अम्मी का रहना बहुत जरूरी था। मैं जब अस्पताल से घर वापस लौटा तो निदा बहुत ही खुश थी। उसने बहुत सारी खरीदारी की थी और वो मुझे एक एक करके सारे कपड़े पहनकर दिखा रही थी। इसे मुझसे बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हो रही थी। वो बहुत आराम से मेरे सामने बिना किसी दुपट्टे के बेहिजक घूम रही थी। इसके कपड़े जिस्म पर इस कदर फिट थे कि सब कुछ वाज़ा नजर आ रहा था। इसका गहरा गला इसकी खिलती हुई रानाइयों को झलका रहा था। वो बार बार मेरे करीब आती और मैं अपने होश खोने लगता। अचानक ही वो मुझसे पूछने लगी कि मैं सबा आपी की अलमारी खोल कर देख सकती हूँ क्या? मैंने निदा से कहा कि इसमें भला पूछने की कौन सी बात है, तुम्हारी आपी की ही तो अलमारी है। इसने कहा कि चाबी दें फिर मुझे। मैंने इसे चाबी दे दी और वो सबा की अलमारी खोलकर एक एक चीज देखने लगी और सबा जो कपड़े मेरे लिए रात को पहनती वो निकाल निकाल कर मुझे दिखाने लगी और मुझसे पूछने लगी कि इसमें से आपको कौन सा पसंद है। मैंने एक छोटी नीली रंग की नाइटी पर हाथ रखा और इसे कहा कि ये सबा पर बहुत जचती है। ये सुनते ही निदा वो नाइटी उठाकर कमरे से निकल गई और जब काफी देर बाद वापस आई तो मेरी आंखें हैरत से फैल गई। वो सबा की नाइटी पहने इससे भी कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। अचानक ही वो मेरे आगे आकर मुस्कुराते हुए पूछने लगी कि ये मेरे बदन पर ज्यादा जच रही है या आपी पर ज्यादा जचती है। ये सुनते ही मैंने इसे अपनी बाहों में भरा और बहुत मोहब्बत से इससे कहा कि ये तुम्हारे दूधिया बदन पर बहुत खूब लग रही है। सबा तो ये पहनकर इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी तुम लग रही हो। मैंने इसके हाथ में पकड़ा मोबाइल लेकर साइड पर रख दिया और मैं उस पर अपनी मोहब्बत लुटाने लगा। उसे इस नाइटी में देखकर तो मैं बिल्कुल ही बेकाबू हो गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 14 साल की उम्र में कोई लड़की हुस्न की देवी भी हो सकती है, लेकिन निदा तो हुस्न की सारी हदें पार कर रही थी। इसका पूरा ही बदन बहुत हसीन था और मैं हर गुजरते पल के साथ इस पर हावी होता जा रहा था। सारी रात इस पर अपने जज्बात लुटाने के बाद जब मैं सुबह अस्पताल पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरी बीवी ने अभी अभी एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया है। ये सुनकर तो मेरी हालत खराब हो गई। मेरी बीवी की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी और डॉक्टर इसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शाम तक सबा की हालत कुछ बेहतर हुई तो उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मुझे अपने बच्चे के इंतकाल का बहुत दुख था। मैं सबा को संभालते हुए घर ले आया। सबा को देखकर निदा का चेहरा उतर गया था। उसने एक अजीब सी नजर सबा पर डाली और कमरे में चली गई। मैंने सबा को कमरे में लाकर लिटा दिया। इसकी अम्मी ने मुझे सबा की दवाइयों से मुतालिक आगाह किया। मैं सबा की अम्मी के साथ बाहर लाउंज में बैठा उनकी बात सुन रहा था कि जब मैंने निदा को सबा के पास जाते हुए देखा मुझे कुछ खौफ महसूस हुआ, लेकिन मैं जानता था कि निदा ऐसी कोई बात सबा के आगे नहीं कहेगी। थोड़ी ही देर में निदा वापस आई और अपनी माँ से कहने लगी कि चले अम्मी अब हम घर चलते हैं, और वो दोनों अपने घर वापस चले गए। मैंने निदा को आखिरी बार अलविदाई नजरों से देखा क्योंकि मैं जानता था कि अब हम दोनों का मिलना बहुत मुश्किल है। निदा को जाता देख मैंने एक ठंडी आह भरी थी। थोड़ी देर बाद जब मैं दूध का गिलास लिए अपने कमरे में पहुंचा तो सबा गुमसुम सी बैठी हुई थी। मैंने इससे कहा कि कोई बात नहीं, अगर एक औलाद चली भी गई तो हमें अल्लाह दोबारा औलाद से नवाजेगा। मेरी बात सुनकर सबा ने मुझे बहुत अजीब नजरों से देखा और कहने लगी जो मैंने खो दिया है उसे दोबारा पाना मुमकिन ही नहीं। सबा के लहजे ने मुझे चौंका दिया था। मैं इसके आगे ही बैठ गया और इसे कहने लगा कि ऐसी बात क्यों कर रही हो। सबा कहने लगी कि निदा मेरी सगी बहन नहीं है बल्कि वो मेरी फूफो की बेटी है जिसे फूफो के इंतकाल के बाद अब्बा हमारे घर ले आए थे। लेकिन निदा को बचपन से ही मुझसे बहुत नफरत थी क्योंकि घर में हर चीज मेरी थी और इसे हर वो चीज चाहिए होती जो मेरे पास होती। अब आपने कभी इसे किसी चीज की कमी महसूस ना होने दी, लेकिन इसके बावजूद भी वो मुझसे हसद में मुब्तला रही। इसकी नजर हर उस चीज पर होती जो अब्बा मेरे लिए लाते या जिसे मैं पसंद करती। जब मेरी तुमसे शादी हुई तो तुम मेरे घर आना जाना नहीं करते थे और मुझे इस बात की तसल्ली थी कि वो तुम पर अपनी नजरें नहीं जमाएगी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मेरी गैर मौजूदगी में इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि उसने तुम्हें मुझसे छीनने के लिए वो सब कर दिया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। सबा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो मुझसे कह रही थी कि निदा ने जाने से पहले मुझे वो सारी वीडियो दिखा दी हैं और सारी तस्वीर भी दिखा
شادی ہیں جن میں ہم دونوں ایک ساتھ تھے۔ صبا کی بات سن کر میں صدمے میں آ گیا تھا۔ ندا نے سب کچھ جان بوجھ کر ایک مقصد کے تحت کیا اور میں اس کے ہاتھوں کھلونا بن گیا تھا۔ صبا کی آنکھوں میں میرے لیے صرف اور صرف نفرت باقی بچ گئی تھی۔ اس نے اپنی اولاد بھی کھو دی تھی اور شوہر بھی۔ میں صبا کے آگے شرمندگی سے سر جھکا گیا تھا کہ جب صبا نے مجھ سے کہا کہ وہ جاتے جاتے مجھ سے میری نیلی نائٹی مانگ کر لے گئی ہے کیونکہ وہ تمہیں مجھ سے زیادہ اس کے بدن پر جچتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، مجھے لگا تھا جیسے صبا کے لفظوں نے مجھے زمین میں زندہ گاڑ دیا ہو۔ وقت جذبات کے ہاتھوں میں اپنی پوری زندگی ہار گیا اور اب کبھی صبا کے آگے نظر اٹھا کر زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ ندا نے کچھ ہی وقت بعد مجھے بلیک میل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے ہر بار ایک بڑی رقم کا تقاضا کرتی اور میرے نہ دینے کا کہنے پر میری تصویر وائرل کرنے کی دھمکی دیتی۔ میں جسے 14 سال کی ایک سیدھی سادھی معصوم بچی سمجھ رہا تھا وہ دراصل ایک فتنہ تھی جس نے میری پوری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ میرا اور صبا کا تعلق بالکل مردہ ہو گیا تھا کیونکہ صبا اب مجھے صرف اور صرف نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ وقت، لذت اور مزے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔